الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورۃ العلق کی آیت 6، 7 اور 8 پڑھی گئی۔ کل بھی یہ آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی، اور اللہ رب العزت کیا اس میں ارشاد فرما رہے ہیں، وہ تھوڑی سی آپ کے سامنے بات آئی تھی۔ حاصل یہ ہے کہ انسان میں جتنی آسودگی آتی ہے اتنا ہی یہ باغی بنتا ہے۔ اس کی مثال آپ کو دیا تھا میں نے کہ بچہ بالکل محتاج ہوتا ہے، کھانے میں، پینے میں، سردی گرمی میں، سب بتا دی تھی تفصیل۔ جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا ہے ماں باپ کی مخالفت کرتا ہے۔ ابتدا اس کی وہاں سے ہوتی ہے کہ ماں کے دودھ کی جگہ ہی میں وہ دانت کاٹ لیتا ہے جی۔ اب وہاں سے اس کی سرکشی شروع ہوئی ہے۔ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اور بدماشیاں شروع کرتا ہے، پھر باپ کی نافرمانیاں کرتا ہے، پھر محلے اور معاشرے میں غیر مناسب حرکتوں کا ارتکاب کرتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے تو اور بغاوتیں شروع ہو جاتی، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ جس اللہ نے اس کو ایک ناپاک بے حیثیت پانی کے قطرے سے پیدا کیا اور سب کچھ دیا اسی نے، اور دے بھی رہا ہے وہی، یہ اس کی بھی بغاوت کرنے لگتا ہے، اور اس کی بغاوت کی کوئی حد نہیں ہوتی جی، الا یہ کہ اللہ رب العزت کی طرف یہ رجوع اختیار کرتا ہے، تو جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے اپنے منعم، انعام کرنے والے کو پہچانتا ہے اور اس کا شکر بجا لاتا ہے۔ تو شکر کا مادہ پیدا جب انسان میں ہوتا ہے تو اس کے اندر تواضع آتا ہے، انکساری آتی ہے، جھکاؤ پیدا ہوتا ہے۔ جیسے درخت پہ پھل لگے تو شاخیں جھک جاتی ہیں، جتنا وزنی پھل ہوگا اتنی شاخ جھکے گی جی۔ ایسا دنیا میں کبھی کسی نے نہیں دیکھا کہ درخت میں پھل لگا ہو اور ٹہنیاں اوپر چلی گئی ہو، نہیں، پھل جب ٹوٹ جاتا ہے تو ٹہنیاں اوپر چلی جاتی، لیکن پھل کی صورت میں نیچے جھکتا ہے۔ تو ایمان والے میں اگر شکر پیدا ہوگا تو تواضع آئے گا جی۔ بے شمار واقعات آپ دنیا میں پڑھتے ہوں گے کہ اللہ والوں کو برا بھلا کہا گیا تو پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے۔ قرآن نے بھی کہا ہے کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ پھر آگے قرآن نے بڑی پیاری بات کر دی، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ باتا یبیتو کا ترجمہ ہے رات بتانا، رات گزارنا۔ آج کل تو رات کہیں لوگ اور گزار دیتے ہیں، چلیے اس پر کوئی بحث نہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ رات کہاں بتاتا ہے، یہ سجدہ و قیامہ، یہ کچھ کھڑا رہتا ہے، کچھ سجدے میں رہتا ہے۔ سجدے میں کیا کرتا ہے؟ اللہ پاک کا قرب حاصل کرتا ہے۔ تو بندہ جتنا اللہ کے قریب جاتا ہے اللہ کی عظمت دل میں آتی ہے، اپنی حقیقت منکشف ہوتی ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ تم اپنے آپ پہ غور نہیں کرتے۔ تو تواضع کا اختیار کرنا، انکساری کا اختیار کر لینا، جھک جانا، گالی کا جواب نہ دینا، اگلے کی بات کا جواب نہ دینا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے قلب میں اللہ کی عظمت جاگزی ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضرت خاتم النبی محمد الرسول اللہ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں، أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا آپ کے خلاف، اس کو میں جانتا ہوں، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کا دل ایک دم بیٹھ جاتا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ،
अन्नका यज़ीक़ु सदरुक, आपका सीना बैठ जाता। हम बोलते नहीं क्या, इस आदमी ने ऐसी बात कही कि मेरा दिल बैठ गया। या अल्लाह करे रसूलुल्लाह की कैफियत को, यज़ीक़ु सदरुक बिमा यक़ूलून। अल्लाह ने नुस्खा बता दिया वहाँ पर, क्या कि फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, अल्लाह की तस्बीह कीजिए, बेनियाज और पाक ज़ात तो अल्लाह की है और तारीफ सिर्फ अल्लाह की है। तो ऐ मेरे नबी हज़रत ख़ातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कुछ भलाई की उम्मीद न रखिएगा। वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहु महजरन जमीला। एक नहीं बेशुमार आयतें कुरान की मिलेगी। तो ईमान की दलील है झुकना और कैफियत न होने की दलील है उलझना। आजकल लोग उलझने को समझते हैं मैं बड़ा ही सूरमा हूँ। क्या रसूलुल्लाह से बड़ा कोई सूरमा होगा बाबा? सू के औकाज में जा रहे हैं और एक क्या बोलूँ मैं, बदबख्त कर अल्लाह तस्माओ, इसकी बात मत सुन, इन्नहु कज़्ज़ाब, ये झूठा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी तरफ कान नहीं दे रहे जी। तो उलझना, जवाब देना, ये याद रखिए, किसी हुक्मा का कौल है कि जवाब न देना बड़ा जवाब है, जवाब न देना नहीं। लेकिन ये आप लोगों से नहीं होगा। मस्जिद में तो मुझसे सुन रहे हैं आप, लेकिन बाहर आपसे नहीं होगा ये। ऐसा कैसे नहीं जवाब देंगे मौलवी साहब? बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, मौलवी साहब सब्र का पैमाना लबरेज हो या नहीं, फिर आपके पास पैमाना ही नहीं। अल्लाह ताला मोहम्मद को कह रहे हैं, खातमुन नबीन को, वस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्म मिनर रुसुल। पहले नबियों ने भी सब्र किया है, आप भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तरह सब्र कीजिए। सब्र कैसे कीजिए? ये इब्राहिम को आग में डलवा दिया, कोई शिकायत साबित कर दे, कोई नेट वाले हो तुम लोग, तुमको तुम्हारा नेट मुबारक हो, एक जुमला तुम साबित कर दो मुझे कि इब्राहिम ने आग में जाने से किसी की कोई शिकायत की। यही कहा कि यार ये मुझे नहीं पहचानते हैं। तो दोस्तों, ईमान एक हकीकत है, जब वो अंदर दाखिल हो जाती है तो उसका रंग भी चढ़ता है, और जब अंदर खाली होता है तो उठपटांग है। तो ऐसे वक्त में जब कोई उसको गैर मुनासिब बात कहे तो ये उछल जाता है। या ऐसा ही समझो कि एक 50 ग्राम का टुकड़ा है मिट्टी का, उस पर सोना का पानी चढ़ा दो, आग की भट्टी में डाल दो, सोना सारा पिघल के नीचे चला जाएगा, मिट्टी बाहर आ जाएगी। और 50 ग्राम का सोना ले लो और उस पर मिट्टी चढ़ा दो तो, और उसको अब आग में डालो, सारी मिट्टियां झड़ करके नीचे चली जाएगी, सोना निखर के बाहर आ जाएगा। तो ईमान को आजमाना हो किसी को तो मार्केट में टेस्ट करो, उसकी गुफ्तगू, एक नामुनासिब बात कह के चेक करो जी। चलो तब तक कुरान देख लो। इंसान की सरकशी, अल्लामा उस्मानी क्या लिखते हैं, यानी आदमी की असल तो इतनी है कि जमे हुए खून से बना और जाहिले महज था, कुछ भी नहीं मालूम इसको। अल्लाह ने इल्म दिया मगर वो अपनी असल हकीकत को जरा याद नहीं रखता। दुनिया के माल और दौलत पर मगरूर होकर सरकशी इख्तियार करता है और समझता है कि मुझे किसी की परवाह ही नहीं। मैंने क्या कहा, एक जुमला बोला था मैंने, आसूदगी। जे क्या आसूदगी। अल्लाह ताला ने अगर आपको आसूदगी दी है तो देखिए कि आप में किब्र तो नहीं है, गुरूर तो नहीं है, दिखलावा तो नहीं है, उजुब तो नहीं है, जे फख्र का मादा तो नहीं है, आई एम मैं, ये तो नहीं है। अगर मैं है तो याद रखिए ईमान नाम है अना को फिना कर देने का। भाई ये जुमला याद रख लो, ईमान नाम है अना को फिना कर देने का नाम आना है, अपनी कोई अनानियत नहीं जी। शैतान ने भी कहा था, क्या कहा था, अल्लाह पाक रब्बुल इज्जत के सामने क्या कहा, खलक़तहू मिन नारिन व खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन। आपने तो हमको पैदा किया है आग से, आग नीचे जलाओ तो ऊपर जाती है, मिट्टी को ऊपर फेंको तो नीचे आती है, तो मेरे मिजाज में ताल्ली है। अल्लाह ने कहा इन्नका रजीम, तू मलऊन है, निकल यहाँ से। तो उसने कहा मुझे एक्सेप्ट है मेरी लानत, बस एक मेरी दुआ है, कबूल कीजिए। क्या, फंजिरनी इला यौम युबअसून। अब बताओ, अल्लाह ने मलऊन कह दिया और फिर भी दुआ कबूल कर ली।
اور آپ لوگ ماشاءاللہ محبوب لوگ ہو، پھر بھی اللہ سے بدگمانی رکھے ہوئے کہ اللہ ہماری دعا ہی نہیں قبول کرتا. یہ قرآن ہے یار، اس کے خلاف تم ایک دلیل لے آؤ. اللہ نے کہا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، قیامت تک کے لیے میں نے تیری دعا قبول کر لی. میں تو حافظ نہیں، وہ نوٹ پڑھ پڑھ کے سناتا آپ. یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں پڑھ دیتا ہوں انداز سے، الحمدللہ صحیح ہی پڑھتا ہوں تقریباً. اللہ تیرا شکر ہے مالک. تو بہرحال دوستو، اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو اس طاقت سے غریب کی مدد کیجئے، نہ یہ کہ کسی پر ظلم کیجئے. مال دیا ہے بے شک کھائیے، اللہ کا شکر کیجئے، لیکن غریبوں کی بھی جی. ارے آپ بریانیاں کھائیے تو ان کو دال روٹی کھلا دیجئے جی. آپ ہر روز کھاتے ہیں مرغ متنجن، تو کبھی ان کو ایک سوکھی روٹی بھی کھلا دیجیے. تو ویسے دبئی بہت بخیل جگہ ہے، یہاں کوئی فقیر وقیر کو کوئی نہیں کھلاتا، اور نہ یہاں اس کا کوئی موقع ملتا ہے جی. میں نے ایک دفعہ بتایا تھا دوستوں کو، کبھی کبھی گھر میں میڈم سے کہو 2 مرغی پکا دے، 4 لے آؤ پکا دو، پٹھان کے یہاں سے روٹی لے لو. یہ بیچارے غریب مزدور لوگ جو ٹرک میں کھڑے رہتے، لوگوں کا لوڈنگ ان لوڈنگ کرتے ہیں، چپکے سے جا کے ان کو کھانا دے دو. دیا کبھی آپ نے؟ میڈم تو آپ ہی کو نہیں پکا کے کھلاتی ہے، ایوری ڈے از ہوٹل آرڈر. تو اس کے لیے کہاں پکائیے، کہیے تم دوسری شادی کر جا کے بتائیں، اور اس کا نام لے لیا تو پھر تمہارا تو جوتا ہی مبارک تم کو ہو جائے گا. چلو اللہ حفاظت فرمائے. تو اللہ نے کیا کہا؟ ان الی ربک الرجعی. دیکھ، تواضع کر کے آئے گا تو آئے گا میرے پاس، اور کبر کر کے آئے گا تو متکبر کے پاس آئے گا. تو متکبر کون ہے؟ اللہ. آئے مولوی صاحب پڑھتے نا نماز میں المتکبر. کبر تو اس کے لیے ہے. قرآن نے بھی کہا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اول بھی اس نے پیدا کیا اور آخر بھی اس کے پاس لوٹ کر جانا ہے. پیدا تو اسی نے کیا تھا اتنا بڑا ناپاک قطرہ سے، سب کچھ دے دیا تو بدماشیاں کر کے جاتا ہے تو کیا منہ رکھتا ہے جی. اس کی جناب میں جائے گا تو متکبر کے سامنے تیری حقیقت کھل جائے گی جی. اس لیے دوستو، اللہ پاک ہم کو آپ کو سب کو ایمان کے ساتھ ساتھ اطاعت و عبادت کے ساتھ ساتھ تواضع کی توفیق عطا فرمائے، جھکنے کی توفیق عطا فرمائے. جواب نہ دینے کی کوشش کیجیے، جواب دینے کی کوشش. ارے اللہ تعالیٰ نے سب قرآن میں کہا، ہمارے نبی کو اللہ نے ہدایت دی ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. جو قرآن کہتا ہے حضور کو، کہتا ہے جاہلوں سے ذرا دور ہی رہیے، کیونکہ منہ لگانے جاؤ گے تو اوٹ پٹانگ بولے گا، تیرا بھی وقت خراب اس کا بھی وقت خراب. جاہل کو سمجھا نہیں سکتے. ہمارے یہاں اردو میں ایک مثال دیتے ہیں کہ بیوقوف کو 1 درہم دے دے، عقل نہ دے، کیونکہ عقل تو لے گا نہیں، وہ درہم لے کر کے جا کر کے اپنا پیپسی پی لے گا، پھر جان چھوٹ جائے گی. چلو سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.